أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على صاحب الدين والإسلام والحل والحرام والركن والمقام والصلاة والصيام والسجود والقيام والشريعة والإحكام والحجة والبرهان والمحبة والإرفان والحق والبيان والكتاب والقرآن سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ورحمة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعظمتهم وعطشهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم عذبهم عذابا يستغيث منه أهل النار. آمين رب العالمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام حضرات، مسلسل آپ سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہا اور آج یہ سلسلہ بطفیل مولانا غبیر منزل تکمیل کو پہنچ رہا ہے. روزانہ آپ کے سامنے قرآن مجید کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کو شرف حاصل کرتا ہے، یہ آیت مبارکہ کلام الہی میں 114 مرتبہ نازل ہے. 113 مرتبہ سوروں کے آغاز میں اور سورہ نمل میں 2 مرتبہ، ایک بار آغاز میں اور ایک بار درمیان. سورہ توبہ یعنی سورہ برات قرآن کا وہ واحد سورہ ہے جس کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا نزول نہیں. اب جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کل میں نے آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ ترجمہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ ہوتا ہے کہ میں مدد چاہتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. یا دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. لیکن سب سے زیادہ مشہور ترجمہ کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی. میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ اس میں ذات ہے. باقی اللہ کے جس کے نام آپ حضرات کے علم میں ہیں یا آپ کے گھر میں کسی کردے میں لکھے ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کے نام اسماء صفاتی کے حصے ہیں.
یعنی اللہ کی کسی صفت کی وجہ سے اللہ کا یہ نام تھا. وہ بلند ہے لہذا اعلیٰ ہے. وہ ہر شے کا علم رکھنے والا ہے اس لیے عالم ہے. وہ قدرت رکھنے والا ہے اس لیے اس کو قادر کہا جاتا ہے. وہ خلق کرنے والا ہے اس لیے اسے خالق کہا جاتا ہے. اس سے پہلے کوئی نہیں ہے اس لیے اسے اول کہا جاتا ہے. سب فنا ہو جائیں گے وہ باقی رہے گا اس لیے اس کو آخر اور باقی کہا جاتا ہے. تو یہ تمام کے تمام نام جو ہے یہ اللہ کے اسماء صفاتی ہیں. یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام ہیں. ایک اللہ، دوسرے رحمان اور تیسرے رحیم. اللہ اس میں ذات ہے، رحمان اور رحیم اسماء صفاتی ہیں. اللہ رحمان ہے مطلب ہوا کہ وہ رحمت کے نازل کرنے والا ہے. وہ رحیم ہے اس کا مطلب یہی ہوا کہ وہ رحمت کا نازل کرنے والا ہے. تو یہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کیا 2 ہم معنی لفظ استعمال کر لیے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے. رحمت سے تعلق ہے رحمان کا اور رحمتی سے تعلق ہے رحیم کا. یعنی رحمان کا مطلب بھی ہوا رحمت نازل فرمانے والا اور رحیم کا مطلب بھی ہوا رحم کرنے والا. لیکن عزیزوں دونوں لفظوں میں ایک فرق، اور فرق کیا ہے؟ ہمارے چھوٹے امام جعفر صاحب بہت توجہ کے ساتھ سارا بندہ سماعت فرمایا. ہمارے چھوٹے امام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت بھی 2 طرح کی ہے. ایک رحمت عامہ ہے، ایک رحمت خاصہ. وہ فرمایا ایک ہے رحمت عامہ اور ایک ہے رحمت خاصہ. رحمت عامہ کیا ہے؟ کہ رحمت عامہ یہ ہے کہ جب سورج نکلتا ہے تو اس کی روشنی کافر کے گھر میں بھی جاتی ہے، مومن کے گھر میں بھی جاتی ہے. اللہ کو ماننے والے کے گھر میں بھی جاتی ہے، اللہ کا انکار کرنے والے کے گھر میں بھی جاتی ہے. یہ ہے رحمت عامہ. اور یہ پانی پینے کے لیے ہے تو سب کے پینے کے لیے ہے. کوئی اللہ کو رازق مانے تب بھی اور نہ مانے تب بھی. یہ ہے رحمت عامہ. اللہ نے رزق سب تک پہنچایا. اللہ نے آدم کو بھی رزق دیا، اللہ نے ابلیس کو بھی رزق دیا. اللہ نے حابیل کو بھی رزق دیا، اللہ نے قابیل کو بھی رزق دیا. اللہ نے کشتی میں آ جانے والوں کو بھی رزق دیا. اللہ نے جو غرق ہو گئے ان کو بھی رزق دیا. اللہ نے موسیٰ کو بھی رزق دیا، اللہ نے فرعون کو بھی رزق دیا. اللہ نے نمرود کو بھی رزق دیا، اللہ نے ابراہیم کو بھی رزق دیا. اور فرمایا اللہ ہی نے عیسیٰ کو بھی رزق دیا، اللہ ہی نے عیسیٰ کے دشمنوں کو بھی رزق دیا. اللہ ہی محمد کا بھی رازق ہے اور اللہ ہی نے ابو جہل اور ابو لہب اور ابو سفیان کو بھی رزق دیا. اور فرمایا تو اللہ کا نمرود تک، فرعون تک، شداد تک رزق پہنچانا اللہ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے. اس کے رحمان ہونے کی دلیل ہے، اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. اگر آپ بولنا چاہتے ہیں تو میں جملہ آپ کے سامنے کروں کہ اللہ کا نمرود تک، شداد تک، فرعون تک رزق پہنچانا، کھانا پہنچانا، ان کے جینے کا سامان فراہم کرنا اللہ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں ہے بلکہ اس کے رب العالمین ہونے کی دلیل ہے. ویسے ہی ہمارے مولا کا اپنے دشمنوں کی مشکل میں کام آ جانا علی کے ان سے راضی ہونے کا ثبوت نہیں ہے. علی کے مشکل کشائے کائنات ہوتا ہے. دیکھیے ابھی تو آج وقت کم ہے، مجھے آپ سے کچھ زیادہ باتیں کرنا ہے. پوری توجہ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں. تو عزیزو رحمت عامہ کیا ہے؟ کہ رحمت عامہ کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. رحمت خاصہ کیا ہے؟ کہ رحمت خاصہ
سب کے لیے نہیں ہے، بلکہ رحمت خاصہ مومنین کے لیے ہے، رحمت خاصہ مسلمین کے لیے ہے، رحمت خاصہ متقین کے لیے ہے، رحمت خاصہ اللہ پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہے، رحمت خاصہ محمد کو رسول ماننے والوں کے لیے ہے، رحمت خاصہ مولا کائنات کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں کے لیے ہے۔ تو ایک ہے رحمت عامہ، ایک ہے رحمت خاصہ۔ اب رحمان اور رحیم میں فرق کیا ہے کہ جو رحمت عامہ کو نازل کرے اسے رحمان کہتے ہیں، کیا بول رہے ہیں، اور جس کے ذریعے سے رحمت خاصہ کا نزول ہو اسے رحیم کہتے ہیں، کیا بول رہے ہیں، رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ یہ دو جملوں میں جو سنیے کہ وہ رحمان ہے سب کے لیے، رحیم ہے مومنین کے لیے۔ صلوات محمد علیہ۔ تو اب یہ رحمت عامہ کیا ہے اور رحمت خاصہ کیا ہے؟ کہ بھائی رحمت عامہ کا تعلق ہے دنیاوی چیزوں سے، رحمت خاصہ کا تعلق ہے آخرت سے۔ وہ رحمت کہاں نظر آئے گی؟ کہ وہ رحمت قبر میں نظر آئے گی، وہ رحمت حشر میں نظر آئے گی، وہ رحمت برزخ میں نظر آئے گی، وہ رحمت پورے صراط میں نظر آئے گی، وہ رحمت جنت میں نظر آئے گی، وہ رحمت ہوگے تو کے قریب نظر آئے گی۔ کہ غور کیا آپ نے نہیں غور کیا؟ وہ رحمت سب کے لیے نہیں ہوگی، کے لیے توجہ فرمائیے گا، وہ رحمت سب کے لیے نہیں ہوگی۔ میں کہ وہ رحمت سب کے لیے نہیں ہوگی کہ حوض کوثر تو وہ بھی کھڑے ہیں اور وہ بھی کھڑے ہیں اور یہ بھی آ گئے اور وہ بھی آ گئے۔ ارے بھائی وہاں کا تو مسئلہ یہ ہوگا کہ صحیح بخاری میں موجود ہے کہ کچھ لوگ اگر آ بھی جائیں گے حوض کوثر کے قریب تو انہیں نبی کے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا۔ ہٹا دیا جائے ایک سلوات الحمدللہ۔ آپ کو شاید اس بات کا اندازہ نہ ہو کہ آپ نے 10 دن جو مجلسیں سنی اور جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی، تو اگر ایسے ویسے لوگ مجلس میں بیٹھے ہوتے تو شاید ان کی سمجھ ہی میں نہ آتا، لیکن کیونکہ فرش اللہ امام حسین علیہ السلام پر پڑھے لکھے لوگ آ کے بیٹھتے ہیں اور فرمایا آپ نے تو رحمت عامہ اور رحمت خاصہ۔ رحمت عامہ کا تعلق ہے اس کی رحمانیت سے، رحمت خاصہ کا تعلق ہے اس کی رحیمیت سے۔ کل کی مجلس میں نے آپ کے سامنے آپ کے مولا کا ایک قول پیش کیا تھا کہ صاحب کا نام نہج الاسرار۔ نہج الاسرار جو ہے کہ میرے مولا علی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رحمان بھی ہے اور اللہ رحیم بھی ہے۔ رحمان کا مطلب ہے کہ وہ رحمت عامہ کو نازل کرتا ہے، رحیم کا مطلب یہ ہے کہ وہ مومنین کا مہربان ہے۔ پھر آپ کے مولا نے ارشاد فرمایا کہ نبی مظہر رحمان ہے اور ولی مظہر رحیم ہے۔ اور کیا آپ نے یعنی محمد اس کی رحمانیت کے مظہر ہے، مولا علی اس کی رحیمیت کے مظہر ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ مولا علی اس کی رحیمیت کے مظہر ہے۔ اب یہ رحیمیت کس کے لیے ہے؟ کہ یہ سب کے لیے نہیں ہے، یہ مقصود بندوں کے لیے ہے۔ اسی لیے قبر میں کون آئے گا کہ علی صلوات مسئلہ سب کے لیے نہیں، معاملہ سب کے لیے نہیں ہے۔ تو نبی کا معاملہ کیا ہے کہ یہ مسئلہ ہے عام، مولا علی کا مسئلہ کہ جو ہے خاص۔ آپ نے اللہ نے ایک نور پیدا کیا، اس نور کے 2 حصے ہوئے، لیکن پہلے ایک ہی نور سلطوں میں سفر کرتا رہا۔ آدم تشریف میں آیا، نور کے سلط میں رہا، اور ابراہیم کے سلط میں رہا، اسماعیل کے سلط میں رہا، عبد المناف کے سلط میں رہا، ہاشم کے سلط میں رہا، عبد المطلب کے سلط میں آیا۔ یہاں تک نور ایک ہی تھا، لیکن اب نور 2 حصوں میں تقسیم ہوا۔ ایک حصہ صلب عبداللہ میں آیا، ایک حصہ صلب ابو طالب میں آیا۔ جو حصہ صلب عبداللہ میں آیا وہ رحمانیت کا مظہر سنایا گیا، اور جو حصہ صلب ابو طالب میں آیا وہ رحیمیت کا مظہر۔ رحمانیت عام ہے، رحیمیت خاص ہے۔ رحمانیت عام ہے، رحیمیت خاص ہے، لہذا جو حصہ
ظلم عبداللہ میں آیا اس کو اللہ نے عام شہر مکہ میں ظاہر کیا. کہ جو حصہ سلم عبداللہ میں آیا اسے اللہ نے عام شہر مکہ میں ظاہر کیا اور جو حصہ سلم ابو طالب میں آیا اسے اللہ نے خاص اپنے گھر میں ظاہر کیا. صلوات محمد اسے خاص اپنے گھر میں ظاہر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عام شہر مکہ میں آئے گا اس کے ماننے والے بھی عام ہوں گے اور جو خاص میرے گھر میں آئے گا اس کے ماننے والے بھی خاص. صلوات محمد ایک بابا نے صلوات محمد تو جو عام شہر مکہ میں آئے گا اس کے ماننے والے بھی عام ہوں گے اور جو خاص میرے گھر میں آئے گا اس کے ماننے والے بھی خاص ہوں گے. اب آپ کا بولیں گے تو کون بولے گا؟ آج کی مجلس کی سب سے قیمتی بات میں آپ کا حوالے کر رہا ہوں. آج لوگ ہم سے کہتے ہیں یہ کلمے میں اذان میں اقامت میں آپ اشہد ان علی ولی اللہ کہاں سے لے آئے؟ کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ کس آیت سے ثابت ہے علی ولی اللہ؟ میں نے کہا کہ بھائی 114 مرتبہ قرآن میں نازل ہونے والی آیت علی ولی اللہ کی دلیل ہے. تو میں کیا عرض کر رہا ہوں قرآن میں 114 مرتبہ نازل ہونے والی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم علی ولی اللہ کی دلیل ہے. آپ کہیں کیسے دلیل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے 3 نام، ایک اللہ سمجھ رہے، اس کے بعد رحمان سنا، اس کے بعد رحیم. رحمان کیا ہے؟ مولا علی کو جانے کے نبی مظہر رحمان ہے اور ولی مظہر رحیم ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد مظہر رحمانیت ہے، علی مظہر رحیمیت ہے. اب ذرا کلمہ پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلے اللہ کا نام، پھر رحمان، پھر رحیم. رحمان کا تعلق محمد سے، رحیم کا تعلق علی سے. ہم نے کلمہ پڑھا بسم اللہ کو دیکھ کے اللہ لا الہ الا اللہ، رحمان محمد رسول اللہ، رحیم علی اور سب سے پہلے اس میں اللہ لا الہ الا اللہ، رحمان محمد رسول اللہ، رحیم علی
ولی اللہ. اور میں آپ کے سامنے عرض کروں رحمانیت کا تعلق ہے دنیا سے, رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے. رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے, رحمانیت کا تعلق ہے دنیا سے, رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے. ایک بات بہت دور سے کہہ رہا ہوں, لوگ کہتے ہیں صاحب مولا علی ان تک کھانا پانی پہنچانے کے لیے آئے. بے شک ہے, کون انکار کر رہا ہے؟ علی نے ان تک کھانا پانی پہنچایا اس لیے کہ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا, کسی پیاسے کو پانی پلانا, اس کا تعلق ہے رحمانیت سے. اس کا تعلق ہے رحمانیت سے. لیکن علی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے نہیں آئے, اس لیے کہ اس کا تعلق ہے رحیمیت. رحمان اور رحیم, اللہ رحمان بھی ہے اللہ رحیم بھی ہے. اس کی رحمانیت کا مدد کون؟ کا رسول. اس کی رحیمیت کا مدد کون؟ کا مولا علی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبوت اور رسالت کیا ہے کہ جو ہے رحمانیت کا مذہب, ولایت و امامت کیا ہے کہ جو ہے رحیمیت کا مذہب. لیکن میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں, خدا کی توجہ فرمائیے گا. اب رحمانیت کا تعلق ہے دنیا سے, رحیمیت کا تعلق ہے آخرت سے. اسی لیے جب اللہ کے پاس فرشتہ آیا اور آنے کے بعد جب رسول کے پاس فرشتہ آیا اور آنے کے بعد اس سے کہا اے اللہ کے رسول, یہ ابو جہل آپ کو پریشان کرتا ہے, آپ کے راستے میں کاٹے بھی کھاتا ہے, آپ کی باتوں کا مذاق اڑاتا ہے. اگر آپ کہیں تو ہم اس کے اوپر عذاب نازل کریں, آسمان سے ایک پتھر آئے جس سے دب کے یہ ہلاک ہو جائے. اور آپ نے نہیں بول دیا تو نبی نے فرمایا کہ اللہ سے کہہ دو کہ اگر عذاب بھیجنا ہے, اگر عذاب بھیجنا ہے تو یہ رحمت للعالمین کا لقب واپس لے لے. بندہ میں کیا کر رہا ہوں, اگر عذاب بھیجنا ہے تو یہ رحمت للعالمین کا لقب واپس لے لے. کیوں؟ کہ اس لیے کہ یہ مظہر رحمان کا منکر ہے. اور فرمایا آپ نے دنیا میں اس پر اگر عذاب آئے گا تو نبی آتے ہوئے عذاب کو روک دیں گے. پروردگار عذاب بھیجنا ہے تو یہ رحمت للعالمین کا لقب واپس لے لے. لیکن جب قدیر میں حالت سامنے آیا تو چونکہ وہ رحمانیت کا منکر نہیں تھا, رحیمیت کا منکر تھا. سامنے آیا تو پھر فوراً عذاب آیا. یہاں نبی نے اللہ سے پوچھا نہیں اور اللہ نے نبی سے نہیں پوچھا, نبی نے روکا بھی نہیں, فوراً عذاب آیا. ہر اس وقت ہلاک ہو گیا. بتا دیا گیا کہ ولایت کے منکر کو, علی کے دشمن کو نہ بندہ رہنے کا حق ہے نہ زندہ رہنے کا حق ہے. فوراً عذاب نازل ہوا. اللہ نے اپنی رحمانیت کو محمد سے مخصوص کیا, اپنی رحیمیت کو مولا علی سے مخصوص کیا. اور پھر آپ نے ایک بات سمجھ میں آئی کہ محمد الرسول اللہ کہنے والے عام ہیں, علی ولی اللہ کہنے والے خاص ہیں. اور پھر آپ نے
علی ولی اللہ کہنے والے خاص ہیں، سب کے مقدر میں نہیں کہ وہ علی ولی اللہ کہے، سب کی تفسیر میں نہیں کہ وہ علی ولی اللہ کہے۔ میں یہی تو بتانا چاہتا ہوں بھائی، آپ عام نہیں ہیں، آپ خاص ہیں، سمجھ گیا؟ آپ خاص لوگ ہیں، مولا علی کا نام لینے والے یہ خاص لوگ، یہ میرے سامنے عوام نہیں ہے، یہ خواص۔ صلوات محمد ایک جملہ کہوں کہ یہ عوام نہیں ہے، نہ الحمدللہ ہمارے یہاں کوئی ابن عوام، جو خاص لوگ ہیں، خاص مولا علی کے ماننے والے خاص ہوتے ہیں، تو اپنی خصوصیت کو ہمیشہ برقرار رکھیے، اپنے فضل کو برقرار رکھیے، سمجھ گئے؟ خاص اللہ نے آپ کو خاص بنایا، لہذا آپ سب کے جیسے نہیں ہیں، اور سب کا جیسا بننے کی کوشش بھی نہ کی۔ صلوات محمد علیہ، آپ خاص ہیں تو خاص ہی رہیے، اور جو خاص ہوتے ہیں وہ پرہیزی ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں وہ عقل مند ہوتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں وہ ہر موقع پر اپنا ذہن استعمال کرتے ہیں، جو خاص ہوتے ہیں وہ احمق نہیں ہوتے، ذہین ہوتے ہیں۔ صلوات محمد علیہ، احمق نہیں ہوتے، وہ ذہین ہوتے، تو ہم خاص، ہم لوگ خاص نہیں، ہم لوگ خاص لوگ، لہذا وہ مجلس ہو یا جلوس ہو یا کوئی پروگرام ہو، اپنی خصوصیت کو برقرار رکھیں۔ ابھی تو یہ آنے والا ہے، اس میں خاص طور پر صبر، ضبط، تحمل، اس کا دائرہ ہمارے چلے جانے دی۔ دشمن کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے فساد ہو جائے، کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حالات خراب ہو جائے، لیکن آپ اپنے آپ کو سنبھالیے، اپنے آپ کو کنٹرول کیجیے، بہت توجہ کے ساتھ سماج سربراہ کے بعد آپ کے سامنے انشاءاللہ آزاد کو جلوس نکلے گا، جلوس کے ساتھ جائیں، ماتم کرتے ہوئے جائیں، بار بار یہ کہتا ہوں ماتم کرتے ہوئے جائیں، اور جہاں تک جلوس جائے وہاں تک جائیں، جس میں جتنی قوت ہو، جتنی طاقت ہو، جہاں تک جا سکتا ہو وہاں تک جائے، لیکن ماتم کرتا ہوا جائے، باتیں کرتا ہوا نہ جائے۔ ایسی رات نہیں ہے کہ ہم ادھر ادھر کی باتیں کریں، یا ہمارے ہوٹوں میں تبسم آئے، یا ہم مسکرائیں، سمجھ رہے ہیں، یا ہمارے منہ میں پان مسالہ بھرا ہوا ہو، یا ہم ادھر ادھر پان چھوٹتے ہوئے نظر آئے، لیکن یہ چیزیں بھی وہ ہیں کہ اس میں بھی آپ ہمیشہ یہی سمجھیے کہ ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص، سمجھ رہے ہیں، ہم سب کی طرح نہیں ہیں، ہم خاص لوگ ہیں، لہذا آپ کے وقار کو برقرار رکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ کا وقار، خدا کی چیزوں، آپ کا وقار، اس وقار کو برقرار رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے کہنا، اور یہ بھی میں آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ دیکھیے ہم خاص لوگ ہیں، تو خاص لوگوں کی میموری بھی بڑی اچھی ہوتی ہے، خاص لوگوں کی یادداشت بھی بڑی اچھی ہوتی ہے۔ یہ سال جو ظلم ہمارے ساتھ ہوا، جو ہماری عزاداری کو محدود کرنے کی کوشش کی گئی، اس کو ہم یاد رکھیں گے، بھول نہیں جائیں گے، سمجھ رہے ہیں آپ، ہم اس کو بھول نہیں جائیں گے۔ یہ چند دن کی بات نہیں ہے جو لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھول جائیں گے، ابھی دیکھیے گا یہ خاص لوگ یاد رکھیں گے، غور کر رہے ہیں آپ، یہ خاص لوگ یاد رکھیں گے۔ ابھی 22 رجب آئے گی، ابھی 13 رجب آئے گی، ابھی 27 رجب آئے گی، صلوات محمد علیہ، خاص لوگ، اور اس بات کو اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، اچھی طرح سے یاد رکھیں گے، یہ ساری باتیں ہمیں یاد رہیں، اس لیے کہ نظر کے لیے وہ تو رسم بن گئی ہے، ورنہ میں کیا آپ کے سامنے کروں کہ نظر کے لیے صرف جائز اور حلال چیز کی شرط ہے، باقی تو شرط ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ بہت بتائیے کہ ایک پیغام ہے، اور سرکار باب العوائد کے حوالے سے جس کو ماننا ہو مانے، جس کو نہ ماننا ہو نہ مانے، لیکن ابھی تو ہمارے کسی امام نے، ہمارے کسی معصوم نے شیرینی کی فرمائش نہیں کی تھی، بی بی سیدہ نے انار کی فرمائش کی تھی۔ صلوات علی محمد وآلہ،
غور کر رہے ہیں آپ یا نہیں غور کر رہے ہیں؟ میں کیا عرض کر رہا ہوں، بی بی زہرا نے انار کی فرمائش کی تھی. ابھی آپ کو میں بتانا چاہ رہا ہوں، آپ کے سیارہ جیسے چاہے ویسے سمجھ دیں کہ بی بی سیدہ نے انار کی فرمائش کی تھی اور ان کے لیے انار مولا علی کہاں سے لے کے آئے تھے؟ کیا کر رہا ہے آپ کیا حال کر رہا بھائی؟ کہاں سے لے کے آئے تھے؟ کسی مناسب سے گھر سے نہیں آئے تھے، یہودی کے گھر سے لائے. صلوات محمد سب سے آتا صلوات محمد. ہم کسی کا دشمن نہیں ہے اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کا کھانا بند کر دیں گے اور کسی کا رزق بند کر دیں گے. ہمیں رزق دینے والا اللہ ہے. ہم بھی جانتے ہیں کہ سب کو رزق ملے گا، اس نے سب کو رزق دیا، وہ آج بھی سب کو رزق دے رہا ہے. ہمیں چھوڑیے، جنہوں نے بابری مسجد کو گرایا ان کو بھی رزق دے رہا ہے. دے رہا ہے نہیں دے رہا ہے گناہگار یا نہیں ہے؟ تو اللہ تو رزق سب کو دیتا ہے، آپ کو بھی دے گا. لیکن بہرحال ہم یاد رکھیں کہ ہم کی مہربانی ہے، ہم خاص لوگ ہیں نا، لہذا یاد رکھیں گے اس بات کو. سمجھ رہے ہیں؟ یاد رکھیں گے. جنہوں نے یہ پابندیاں لگوائی ان کو بھی یاد رکھیں گے، اور جنہوں نے ووٹوں کی خاطر ایسا کیا ان کو بھی انشاءاللہ 2014 میں یاد رکھیں گے. اس لیے کہ ہم خاص لوگ ہیں، ہم بھولتے بھولتے نہیں. کیا دنیا ہمیں ڈراتی ہے؟ ہم اپنا ہاتھ اپنے سینے میں مارنے والے ہیں. یہ اداداری قسم خدا کی موجودہ ہے، موجودہ. یہ ادا امام حسین علیہ السلام جو ہے یہ موجودہ. دنیا میں کہیں منظر نہیں دکھائی دے گا کہ اپنے ہاتھوں سے اپنے سر کو زخمی کیا جائے، جیسے ہماری قوم میں نظر آتا. یہاں پر ابھی نوجوان کمازنی کریں گے، میں ان سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بالکل کمازنی کریں، لیکن مجلس مکمل ہونا نہیں. اگر آپ کے کما لگنے سے کسی کے 2 آنسو کم ہو گئے تو وہ مناسب نہ ہوگا. میں مساج مکمل کر لوں، اس لیے کہ میرے دل میں بھی خواہش رہتی ہے، اور ہر سال آپ یقین میں صرف کہتا نہیں ہوں، میرے دل سے دعا نکلتی ہے، اس لیے کہ بہت گناہگار کہ اگر مساج پڑھتے پڑھتے مر جائے تو شاید میری بھی نجات ہوتی. مساج پڑھوں گا ابھی آپ کے سامنے، تو میں گزارش کروں گا کما لگانے والے حضرات سے کہ جب تک مجلس مکمل نہ ہو جائے اس وقت تک آپ قطعی کا جو کما نہ لگائیں. اور آس پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ بھی ان سے کہتے ہیں کہ بھائی اس وقت تک آپ کما نہ لگائیں جب تک کہ مجلس مکمل نہ ہو. دیکھیے اب یہ کما دھنی آج کل لوگ کہتے ہیں کما دھنی سمجھ میں نہیں آتا. کیا سمجھ میں نہیں آتا کما دھنی میں؟ تمہاری کیا سمجھ میں نہیں آتا؟ یہ کیا ہے کما دھنی؟ سید حسن شیرازی نے اپنی کتاب میں کما دھنی کے استدلال پیش کرتے ہوئے تحریر فرمایا کہ جب ہم کما لگاتے ہیں تو ہم میں اور آقا حسین میں ایک ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ذہن میں یہ آتا ہے کہ روز عاشورہ حسین بھی اپنے خون سے نہائے ہوئے اور ہم بھی اپنے خون سے نہائے ہوئے. دیکھیے ابھی میں مسائل بھی پڑھ رہا ہوں، سن لیجیے.
یہ اہم بات، اور چونکہ دور دور تک یہ مجلس جا رہی ہے لہٰذا ایک میسج کے طور پہ یہ ساری باتیں میں کر رہا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے کیسی دلیل دیا، انہوں نے کہا کہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی امام حسین کو تو لشکر اعلیٰ نے خون میں نہلایا تھا، آپ خود اپنا خون بہا رہے، یہ تو اختیاری مسئلہ ہے. کیا جواب دیا قسم خدا کی. ایسے ہوتے ہیں آیت اللہ تو نیا نہیں سن رہا ہے، ایسے ہوتے ہیں مراجے. کیا غضب کا جواب دیا سید حسن شیرازی نے. انہوں نے جواب دیا کہ کربلا کے میدان میں سب پیاسے تھے، مولانا محمد بھی پیاسے، قاسم بھی پیاسے، آقا حسین بھی پیاسے، حبیب بن مظاہر بھی پیاسے، سب پیاسے شہید ہوئے. لیکن سب کی بات یہ ہے کہ پانی نہیں ملا اس لیے پیاسے. لیکن ہمارے اور آپ کے آقا پاس آخر وقت پہ پانی آیا مگر پیاس. اب یہ پیاس اختیاری ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ رہے ہیں. مدد کا استدلال ہے، قسم خدا کے کیا غلط کا استدلال. اس وقت اسی خانوادے کے چشم و چراغ مرد تخلیق آپ کے سامنے سید محمد شیرازی تھے، اب ان کے بھائی سید صادق شیرازی، انہوں نے بھی قمر زنی کے سلسلے میں ارشاد فرمایا ہے کہ یہ قمر زنی میں جو خون نکلتا ہے اس کا ایک قطرہ جنت کا ضامن ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اس کے علاوہ آغا شیستانی اور سرکار غریب فرد ثانی اور تمام براج کرام قمر زنی کی سلسلے میں اور اس کے جواز میں اپنے فتوے دے چکے ہیں. اور عزیزوں فتوے تو ایک طرف ہے، کیا آپ کے سامنے رکھتے ہوں عزیزوں موجودہ ہے. قمر زنی موجودہ موجودہ قمر زنی موجودہ ہے. عزیزوں جناب ابراہیم نے خواب سے دیکھا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہا ہوں، اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھی تھی، لیکن وہ نبی تھے نا. لیکن یہاں باپ اپنے بچوں کو آغوش میں لے کے اس کے سر پر کمر لگاتا ہے. اس سے قرآن کی صداقت کی تصدیق ہوتی ہے. جو ہمارے سارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک زندہ مثال بالکل سامنے کی آپ کے سامنے موجودہ ہے. ان کے سر میں کچھ پرابلم تھی، کچھ نیورو کی پرابلم تھی، کچھ کلاٹنگ ہو گئی تھی، کافی پریشانی میں تھے. ڈاکٹر کار کا علاج ہو رہا تھا اور وہ ان کو دوا دے رہے تھے، اور اس دوا کی وجہ سے یہ کوئی کام ہم نہیں کر پا رہے تھے. اس لیے کہ نیورو کی جو دوائیں ہوتی ہیں خصوصیت سے آپ اس کی کیفیت سمجھتے ہیں. تو انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان سے کوئی کہا کہ آپ کمر کھا لیجیے. ایک دن خواب میں دیکھا، دوسرے دن خواب میں دیکھا، تیسرے دن خواب میں دیکھا، اور جب 3 دن مسلسل خواب میں دیکھا تو روز 40 اسی لکھنؤ میں انہوں نے کمر لگائی. اور جب انہوں نے کمر لگائی سامنے صاحب آپ کھڑے ہو جائیں تاکہ دنیا میں ایک صلوات پڑھا محمد آپ کے سامنے ہے. جناب صابر صاحب خدا اللہ علیہ کو سلامت رکھے، کہ بچوں کو سلامت رکھے. باہر تو انہوں نے کمر لگائی، اور جب انہوں نے کمر لگائی تو اس کا اثر یہ ہوا کہ جو مرض تھا وہ دور ہو گئے. اس سے پہلے ڈاکٹر نے ان سے کہا تھا کہ آپ اگر آپریشن بھی کرائیں تو ٹھیک نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اگر آپ آپریشن کرائیں گے تو آنکھوں کی روشنی جا سکتی ہے، آپ کے دماغ کی کیفیت خراب ہو سکتی ہے. لیکن انہوں نے کمر لگائی، اور کمر لگانے کی وجہ سے اللہ نے انہیں صحت عطا کی. اور پھر ایسی صحت عطا ہو کہ جب یہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس سے کیسے ٹھیک ہو گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ہم نے کمر لگائی تو ڈاکٹر نے کہا کہ تم نے اپنا آپریشن اپنے ہاتھ سے کر لیا. صلوات علی محمد یہ زندہ موجودہ ہے. میں آپ کے سامنے میں نے ان سے کہا کہ آپ آ جائیے، اس لیے کہ ہمارے کہاں کے عام لوگ ان خواص کے بیچ میں آ جاتے ہیں تو کچھ کہہ گیا آپ کے سامنے اور الٹی سیدھی باتیں کرنے لگتے ہیں. قمر زنی کے خلاف، ماتم امام حسین علیہ السلام کے خلاف. بھائی یہ ہماری پہچان ہے اور یہ ہماری تبلیغ کا ذریعہ ہے. یہ ہماری تبلیغ کا ذریعہ ہے. نہ معلوم کتنے لوگ ہیں جو اسی قمر زنی کو دیکھنے کے بعد مشرف و ایمان شیعت کو داخل ہو. بس میں نے مجلس سے تمام کیا. اب آپ کے سامنے مسائل پڑھ دوں اور مجلس تمام ہو. یہ رونے والے، جو ماتم کرنے والے، جو زنجیر و کمر سے اپنا خون بہانے والے کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ زہرا کا لال کربلا کا میدان ہمارا.
آج کی رات شب عاشور، شب عاشور قیامت کی رات، علی اکبر کی جوانی کی آخری رات، شہزاد قاسم کی کمپنی کی آخری رات، آن محمد کی زندگانی کی آخری رات، 6 مہینے کے بچے کی حیات کی آخری رات، شب عاشور سے آپ حضرات اپنا گریبان چاک رکھیں، پاپ رہنا ہو جائے، کوہنیوں تک آستینوں گولٹ لیں، گریبان چاک رکھیں، روز عاشور کسی سے مصافحہ نہ کریں، آنکھوں میں آنسو رہے، دنیاوی گفتگو نہ فرمائے، اگر گفتگو کرے تو یہی کرے کہ زہرا کا گھر لٹ گیا، تازیہ سر پر رکھے جب گھر سے نکلے تو یہ کہتے ہوئے چلے کہ آقا حسین اب آپ کا جنازہ لوٹ آ گئے، اب آپ کے تعزیے کو سر پر رکھ کے لے جا رہے ہیں، روتے ہوئے جائیں۔ گھروں میں جب مجالس منعقد ہو تو یہ سوچ کے مجالس منعقد کرے کہ حسین کی ماں غصہ لینے کے لیے آیا، مجالس میں نظر کا اہتمام کریں، دعوتوں کا نہیں، یا نظر کا اہتمام کریں، دعوتوں کا اہتمام نہ کریں، اس لیے کہ یہ تبرک جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا اس لیے ہے کہ کچھ کھا لیں تاکہ رونے کی طاقت پیدا ہو جائے، رونے کی قوت پیدا ہو جائے۔ خداوند عالم ان لوگوں کو اور ترقی دے، حرامت سے بچائے رکھے جنہوں نے اس سڑک پر اور دیگر مقامات پر سبیلوں کا اہتمام کیا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اہتمام کیوں ہوتا ہے؟ وکٹوریا اسٹریٹ پر دور دور سے لوگ آتے ہیں، صبح تو یہاں مدارس سے مصروف ہو جاتے ہیں، ہم تو اسی علاقے میں رہتے ہیں، اپنے گھر چلے جاتے ہیں، لیکن جو دور سے آتے ہیں تو دور سے آتے ہیں، وہ کیونکہ صبح آتے ہیں اور شام کو جاتے ہیں، لہٰذا ان کے کھانے کے لیے کچھ استعمال ہو جائے۔ ابھی تو دیکھیے یہ جذبے ہر جگہ نظر نہیں آتے، یہ جذبات ہر جگہ نظر نہیں آتے۔ اگر 2-4 منٹ کی تاخیر ہو جائے تو مجھے آپ معاف فرمائیے گا عزیزوں، عزیزوں کی کوئی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، کسی وجہ سے کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزوں جو لوگ کربلا محلہ گئے ہیں وہ میری بات کی تصدیق کریں، اور جو نہیں گئے ہیں وہ ان لوگوں سے پوچھیں گے جو گئے ہیں، اور خاص طور سے 40 کے موقع پر، چہلوں کے موقع پر کربلا میں لوگ پیدل آتے، چل کے آتے، عراقی جو ہے وہ پیدل چل کے آتے، 100 کلومیٹر 200 کلومیٹر 400 500 کلومیٹر سے چل کے لوگ آتے، اور نجف سے کربلا تک تو بہت بڑی تعداد میں لوگ آتے، 2 کروڑ اور 2.5 کروڑ کا مجمع چہلوں سے کربلا میں ہوتا ہے، لیکن ہم تو کیا کہنا، حسین کریم کا نام ہے، حسین مظہر رحیمیت کا نام ہے، آج تو کہیں اگر اتنا بڑا مجمع کیا، ارے جہاں 30-35 لاکھ کا مجمع ہوتا ہے وہاں خبر آتی ہے اس کے آدمی کچل کے بنے، لیکن کربلا میں اتنا بڑا مجمع ہوتا ہے، مجال ہے کہ کوئی بچہ بھی کچل جائے، اگر کوئی نہ کھڑا بھی جائے تو اسے ہاتھوں کو اٹھا لیا جائے۔ اور ابھی تو میں اپنے ہم وطنوں کو، اس شہر کے رہنے والوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، سمجھنا آپ کا کام ہے، بیان کرنا میرا کام ہے۔
کہ چہل کے موقع پر جو دور دور سے لوگ کربلا میں آتے ہیں پیدل چل کے، کون عراق سے رہنے والے، اسی ملک کے رہنے والے، اب آپ یہ 500 کلومیٹر سے پیدل چل کے آ رہے ہیں، پیدل چل کے آتے ہیں 500 کلومیٹر سے، لیکن جب آتے ہیں حرم کے سامنے تو دور سے کھڑے ہو کے زیارت پڑھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور اس کے بعد باہر ہی سے طواف کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ کسی نے پوچھا کہ بھائی جب اتنی دور سے آ رہے ہو تو روزے کے اندر کیوں نہیں جائے؟ تو وہ کہتے بھائی ہم تو اسی ملک کے رہنے والے ہیں، ہم تو عراقی ہیں، لوگ دوسرے ملکوں سے آتے ہیں۔ یہ ہوتے ہیں 7 لوگ، ان کو عوام نہیں کہا جاتا، یہ خواص، یہ جذبہ تو ہمارے دوست نے بتایا کہ وہ کربلا میں شہید کے موقع پر تھے تو وہاں زمانے کتنے لوگ فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں، اس لیے کہ ہوٹل بھر جاتے ہیں، تو ایک شخص فٹ پاتھ پہ سوتا تھا، ان کی اس سے گفتگو ہوئی تو اس نے بتایا کہ وہ امریکہ سے آیا ہے لیکن ہے عراق سے رہنے والا، لیکن ایسا امریکہ میں ہے تو بہت بڑا آدمی تھا، ارب پتی آدمی تھا، تو اس سے کہا کہ تم فٹ پاتھ پہ کیوں سو رہے ہو، کہ تم کو ہوٹل نہیں ملا؟ اس نے کہا میں تو پہلے ہی آ گیا تھا، میں نے پہلے آ گیا تھا تو ہوٹل کیوں نہیں لیا؟ اس نے کہا میں نے ہوٹل اس لیے نہیں لیا کہ میں تو اسی ملک کا رہنے والا ہوں نا، تو کم سے کم ہوٹل میں ایک بیڈ خالی رہ گا، اگر وہ جو لوگ دوسرے ممالک سے آ رہے ہیں وہ ہمارے مہمان بن کے آ رہے ہیں، لہٰذا پہلے ان کو موقع دیا جائے۔ یہ جذبہ پیدا کیجیے، میں نوجوانوں سے کہہ رہا ہوں یہ جذبہ پیدا کیجیے، جب آپ علم کے ساتھ چلتے ہیں تب یہ جذبہ پیدا کیجیے، جب آپ بوسہ دینے کے لیے جاتے ہیں تب یہ جذبہ پیدا کیجیے، کوئی بزرگ آ رہا ہے تو ہٹ جائیے وہ بوسہ دے دیں، خواتین آ رہی ہے تو ہٹ جائیے وہ بوسہ دے دیں، اس لیے کہ آپ عام لوگ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ بھیڑ نہیں ہے، یہ مجمع ہے، بھیڑ اور ہوتی ہے مجمع اور ہوتی ہے، بھیڑ ہوتی ہے عوام اور مجمع ہوتا ہے خواص کا، یہ خاص لوگ اور چیزوں نمبر کہاں سے لوگ پیدل چل کے آتے اور کیوں پیدل آتے ہیں آپ کو معلوم، ان کو یہ معلوم ہے کہ پیدل چلتے ہوئے آپ سے کہنا تھا تو میں کہہ چکا، بس تو بات کو تمام کرنا ہو۔ کربلا کا میدان ہمارے اناج کے آقا حسین روز عاشورہ امام حسین علیہ السلام آج وہ جتنی بھی داخلی کر لی جائے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ 2 مصروں کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جو میر صاحب نے فرمایا کہ ننھی سی قبر کھود کے افسر کو ڈال کے، ننھی سی قبر کھود کے افسر کو ڈال کے، شبیر اٹھ کھڑے ہو جاؤ، کہنے کے دروازے سے آئے ام مظلوم تم پر ہمارا آخری سلام، ام لیلا تم پر ہمارا آخری سلام، ام رباب تم پر ہمارا آخری سلام، ام فروا تم پر ہمارا آخری سلام، بہن زینب تم پر ہمارا آخری سلام۔ آخر میں آواز دی اما بندا آخر حسین کا آخری سلام۔ دریاؤں کی وجہ سے مجھے پڑھ رہا ہے پڑھوں گا، لیکن ابھی تو ایسے ہمارے کا حق ہے۔ سرکار بابر گراج کے تعلق کے امام باڑا ہے، رمضان توفیقات سے اضافہ فرمایا، منتظمین کے انتظام کیا ہے آپ کے لیے، جہاں تک پر بچھایا تھا بچھا دیا گیا، جو زمین کو بیٹھے ہوئے ہیں اور سرکار کو بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن فرش خاک پہ یہ سوچ کے بیٹھیے کہ کربلا کے میدان میں حسین کا لاشا خاک بڑا ہوا، کہنے کے اندر کا بیویوں سے رخصت ہوئے، باہر آئے، حسین سب کے چلے بابو کو باہر رکھ دو،
نہ تھا کوئی جو سنبھالے، نہ تھا دوسر کو سکینہ جھاڑ رہی تھی لگا کتابت کو، حسین چپ کے کھڑے تھے، جھکائے کرنے کو ارے نایا سنا کرتے اللہ کرنا مجھے نہیں کہوں گی کہ بابا آپ بڑے چھوٹا سا کام کر دیجیے، کبھی بھی کیا بات ہے، کب آپ کو جانتے ہیں نا اس وقت تک مجھے نیند ہو جاتی ہے، جب تک آپ کا سیدھا نہیں ہو جاتا کہ بابا میں آخری مرتبہ سونا چاہتی ہوں۔ خدا کی آپ نے شاید اس جملے کو محسوس نہیں کیا کہ بیوی نے بتایا کہ آخری مرتبہ تم دیر کے لیے سونا چاہتی ہو، بابا تک نہ ہو کے لیے صحیح مجھے اپنے سینے کو سلاتے جائیے، ابھی تو سنے گیا آقا ہو جائے رے کے گھر میں کربلا کو بھیج گئے، آؤ سکینہ ہمارے سینے پہ آرام کرو، بھوکی بچی پیاسی بچی دونوں ہاتھ پھیلائے بابا کے سینے پر کر سکتا عبادت ہے کہ سکینہ بابا کے سینے پر اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے، سکینہ بابا کے سینے پر امام حسین علیہ السلام بی بی سکینہ کی کوئی پر ہاتھ پھیرنے جاتے ہیں، سکینہ سو رہی ہے، آج تو کچھ دیر سوئی، ایک مرتبہ گھبرا کے اٹھی، اے بابا بنا دے بیٹی کچھ دیر اور آرام کر لیتی، اللہ رسول بھی کرتے تھے، ایک مرتبہ بیوی سکینہ نے کہا بابا ابھی میں سو گئی، میں نے خواب میں دیکھا کہ ہماری دادی زہرا تشریف لائی ہے، یعنی سکینہ عصر کا وقت قریب آ گیا ہے، چلے گئے حسین اب کریں گے سکینہ امام حسین علیہ السلام مقصد ہو گئے، آقا حسین میدان میں آئے اور رجت پڑا جو مجھے جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں جانتا جو نہیں پہچانتا وہ جان لے وہ پہچان لے، میں سب کے بیٹا ہوں، میں مدینے کا وارث ہوں، میں ہندو حرم کا وارث ہوں، میں رسول دروازہ ہوں، میں علی و فاطمہ کا بیٹا ہوں، یہ بتاؤ کہ تم مجھے کیوں قتل کر رہے ہو، کیوں قتل کر رہے ہو مجھے؟ کیا میں نے حلال کو حرام کر دیا؟ کیا میں نے حرام کو حلال کر دیا؟ لشکر سے آواز آئی حسین جب تک تم جزیر کی بحث نہ کرو گے ہم تمہیں نہ چھوڑیں گے، کہا اچھا اگر یہی بات ہے تو ایک آدمی مقابلے پہ آتا جائے، ایک آدمی مقابلے پہ آیا، میرے مولا کی تلوار چلتی رہی، لوگ قتل ہوتے رہے، 10 آدمی آئے، میرے آقا نے انہیں بھی قتل کیا، 100 کے پرے آئے۔ اب ابھی روایت کا جملہ یہ ہے کہ جب 100 آدمی سامنے آتے تھے امام حسین ایک جگہ پر نیزے کو نصب کرتے تھے، تلوار نکالتے تھے، گھوڑے کو ایک کعوہ دیتے تھے، جب واپس آتے تھے تو وہ 100 آدمی اپنے ساتھ خون بھیڑیا نگر کو نظر آتے تھے۔ اس طرح سے آقا حسین قتل کرتے رہے، لوگ دیکھ رہے تھے یہ تو پیاسے ہیں، یہ تو بھوکے ہیں، یہ تو 72 لاشیں اٹھا چکے ہیں، ان کی تو کمر ٹوٹ چکی ہے، ان کی تو آنکھوں کی بینائی جا چکی ہے، لیکن حسین ایسے چل کر رہے تھے کہ لوگوں کو علی کی تلوار یاد آ رہی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے پکار کے کہا یہ قتال عرب کا بیٹا ہے، ایک ساتھ حملہ کرو۔ میں میرا حرکت میں آیا، قلب لشکر نے آگے بڑھنا شروع کیا، میں ذرا آگے بڑھا، قلب لشکر آگے بڑھا، میں نے حملہ کیا، اب حسین چاروں طرف سے گر گئے، تلوار کو نکالا، اب جو تلوار چلنا شروع ہوئی تو آدھائے جن پہ انسانی ہوا میں پرواز کرتے ہوئے نظر آئے، آج تو آقا حسین تلوار چلا رہے، یہ مرتبہ لشکر سے آواز ہے حسین تمہیں علی اکبر کا واسطہ، حسین تمہیں عباس کا واسطہ، تلوار روک لو، حسین تمہیں 6 مہینے کی علی اکبر کا واسطہ، تلوار روک لو۔ حسین نے تلوار کے لہو کو دیکھا، تلوار کو لحاظ میں رکھا،
وہ لے کے چلا ایک نشیر کے قریب آیا خدا لعنت کرے پھولی ملعون پڑے پھولی ملعون کا خدا لعنت کرے چلے گیا دعا حسین گھوڑے نے زمین میں کیسے آئے پھولی آگے بڑھا ایک لیلا حسین کی پسلیاں دبایا زمین کی طرف آئے رفتار سے بڑھ آئے زمین کا بڑا بیان اپنی پوری طاقت کو سمجھے گا مجھے آقا حسین ایک مرتبہ احساس ہوا کہ سائل پلنسی میں بنی ہوئی ہے سب آیا سائل لایا واپس آ سائل لایا پہلے واپس آ اسی وقت پوری پھیرا ہے اس پر لینے سے پھر کیا حسین کا سر سائل کے اوپر شکر کا سجدہ شروع ہوا یہ حسین کا آخری سجدہ آقا حسین سجدہ کر رہے پسند میں دنیا میں جواب ہو رہی ہے یہی وقت تھا کہ شکر ملعون آگے بڑھا امام حسین کی پشت کے اوپر اس سے اپنے نماز قدم رکھے چلے گئے آپ چلے گئے ایک چکر کے اندر مولوی سے دباؤ کرا پوری توجہ کے ساتھ آپ سنیے گا شکر ملعون آگے بڑھا لیکن الحمدللہ کیا سارے نمازی بیٹھے جب نمازی بیٹھے آپ نماز پڑھتے ہیں نا نماز پڑھنے کے بعد آپ شکر کا سجدہ کرتے آپ شکر کا سجدہ کرتے تو جب آپ شکر کا سجدہ کرتے تو کیا کرتے جب شکر کا سجدہ کرتے اس کے بعد دانا رخسارا کھا کے کربلا میں رکھتے پھر پایا رخسارا کھا کے کربلا میں رکھتے آپ کو معلوم ہے ابھی تو یہ رخسارا کھا کے کربلا میں کیوں رکھے جاتے ہیں یہ بھی تعزیہ ہے شکر ملعون حسین